السلام علیکم خواتین و حضرات. میرے آج کے ویلاگ کا جو ٹاپک ہے اس کی ہیڈ لائن آپ کچھ یوں سمجھ لیں کہ انقلاب. تو انقلاب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر انقلاب نہیں لائے جاتے. تو یہ میری کوئی انصافیاں جو بھائی ہیں بہنیں ہیں ان سے بھی یہ التماس ہے کہ انقلاب سے ہم بھی ظاہر شاعر لوگ ہیں اور شاعروں کا یہ بڑا پسندیدہ موضوع ہوتا ہے انقلاب. فیض صاحب کے حوالے سے بھی انقلاب بڑا مشہور ہے کہ ان کی ساری شاعری تقریباً انقلابی شاعری جو ہے ٹریٹ ہوتی ہے اور اس میں انہوں نے بڑا کام کیا. اور ایک مشہور قصہ ہے کہ ان سے کسی نوجوان نے پوچھا کہ فیض صاحب انقلاب کب آئے گا؟ تو انہوں نے شاید مسکرا کر جواب دیا کہ بھائی اتنا بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انقلاب ٹیکس ٹائم, یا آ جائے گا اپنے وقت پر, ٹائم لگے گا. تو اب انقلاب اس سے بھی خیر یہی آئیڈیا ہوتا ہے کہ انقلاب کوئی جو ہے وہ ہتھیلی پہ سرسوں چبانے سے نہیں آ جایا کرتی. یہ ایک ارتقاء کا ایک پروسیس ہے, ایولیوشن ہے, اور اٹ ٹیکس ٹائم. اور آج کے دور میں تو جو انقلاب آپ جو ہے وہ سوچا کرتے تھے کہ انقلابی شاعری پڑھ کے یہ اس انقلاب کی حقیقت یا اس انقلاب کا جو ہے وہ حیت یا اس کی جو ہے پریکٹیکل اپلیکیشن آج کل کے دور میں ماڈرن ٹائمز میں تبدیل ہو گئی ہے. یہ اب وہ انقلاب نہیں رہا کہ جو خانہ جنگی یا خون خرابے والا جیسے آپ کہہ لیں دوسرے ملکوں کی مثالیں ماضی میں موجود ہے ویسا انقلاب ہوگا. انقلاب کا مطلب ہے کہ آپ عوام کی زندگیاں تبدیل کر دیں, ان میں انقلاب لے آئیں, اپنے سسٹم میں ٹرانسپیرنسی لے آئیں, اور آپ کے انتخابات شفاف ہو جائے, اور اگر کوئی سیاسی مداخلت کہیں بھی ہے تو وہ ختم ہو جائے. یہ انقلاب ہے. تو انقلاب کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ خانہ جنگی کسی ملک میں کرا دیں اور ایک جو ہے وہ پہلے سے مشکلات میں شکار ہیں لوگ, مہنگائی سے مارے ہوئے ہیں, افراط زر ہے, انفلیشن ہے, پرائس ہائکس ہیں, کرنسی ڈی ویلیویشن ہے. تو ان سے آپ مزید کس قسم کے انقلاب کی توقع کرتے ہیں؟ وہ لوگ تو اپنے مسائل سے نمٹ لیں تو بڑی بات ہے. تو چاہے جائے کہ ان سے یہ توقع کی جائے کہ وہ آپ کے لیے اس قسم کا جو ایگریسو انقلاب لے آئیں. تو انصافیت سے میری جو ہے وہ یہ اختلاف ہے کہ ٹھیک ہے اس جیسا انقلاب آپ چاہتے ہیں شاید اس سے ملتا جلتا انقلاب ہم نہ چاہتے ہوں, یا کسی صورت ہم بھی چاہتے ہوں کہ اس ملک کے حالات بدلیں, اس ملک کی تقدیر بدلیں, بہتری ہو یا انقلاب آئے. اور ہم شاعروں سے زیادہ کون چاہے گا کہ اس انقلاب آئے, لوگوں کے حالات بدلیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انقلاب اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر کبھی نہیں آیا کرتے. لوگوں نے آپ سے امیدیں لگائیں, آپ نے 4 سال حکومت کی, اس کے دوران جو ہے وہ میں پہلے بھی ویڈیوز میں کہا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی اس وقت جو پروپیگنڈا تھا ان کا انداز 24 گھنٹے دن رات, اس کو ہم کاؤنٹر کرتے رہے. تو اس کے نتیجے میں میری ایک فیس بک کی آئی ڈی بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے بند کرا دی گئی. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ انقلاب آپ کو 4 سال ملے تو آپ نے کس قدر انقلابی اقدامات کیے, میرا آپ سے یہ سوال ہے. تحریک انصاف کو اکثر میرا جو ہے وہ دل یہ کرتا ہے کہ میں اس کو تحریک عدم انصاف کو, کیونکہ اس میں تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں انصاف تو اس وقت بھی دور دور تک کہیں بھی نہیں تھا. تو وہ اس بات کے آپ بھی عینی شاہد ہیں. پھر جو ہے وہ میں آج کا جو ہے ویلاگ کا ٹاپک میرے ذہن میں اس لیے آیا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ذہن میں یا آپ کے بنیادی اختلافات, تو میں وہی کہتا ہوں انصافیت سے میرا ذاتی تو کوئی جھگڑا نہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے بہن بھائی ہیں پاکستانی, یہاں پاکستان میں رہتے ہیں, یا ان کی اکثریت اگر اوورسیز سمندر پار رہتی ہے تو وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں. تو بنیادی مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ بھی اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں. انقلاب اس حد تک آپ سے اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ اس ملک کی تقدیر بدلنے کا نام اگر ہے تو بدل دیں, ہم بھی کہتے ہیں بدل دیں, بہتری ہونی چاہیے.
لیکن شاید اس انقلاب تک رسائی کے راستے مختلف ہیں، اور اگر اس میں آپ کی کوئی پرسنل انٹرسٹ آ جاتے ہیں، یا کوئی الٹیریئر آبجیکٹیوز آ جاتے ہیں، یا بیرونی سازش کہا جاتا ہے، یا دوسرے ملکوں کے نام لیے جاتے ہیں، یا سپر پاورز کا ایجنڈا اسے کہا جاتا ہے، تو وہ انقلاب پھر ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے۔ پھر میری ایک بات یاد رکھیں، جس بھی چیز پر آپ کویسچن مارک ایک بڑا سا لگا دیں تو وہ چیز جو ہے وہ کنٹروورشل ہو جاتی ہے، اس میں جو ہے وہ سوال سے پھر سوال پیدا ہوتے ہیں، اور اس کو کسی جو ہے سبسٹینشیل لاجک سے جو ہے کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے، جبکہ آپ لوگوں کا طریقہ کار ابھی تک غیر جمہوری یہی رہا ہے کہ آپ لوگ اس میں سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے بھی تو بدو بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، اور آپ گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز آپ نہیں رکھتے، تو یہ کوئی جمہوری طریقہ کار نہیں ہوتا۔ خیر شاید وقت کے ساتھ اس میں بہتری ہو جائے۔ ابھی آج صبح میں دیکھ رہا تھا تو ایک مجھے چینل اچھا لگا، چلتا ٹی وی کے نام سے، کوئی اداکار شکیل صاحب کے سلسلے میں کوئی خاتون ایکٹریس تھی ڈیلس سے، وہ کچھ ان کے ساتھ جو کام کرتی رہی کسی فیمس سیریز میں، تو اداکار شکیل مرحوم پچھلے دنوں وفات پا گئے، تو اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ تو وہ ان کی کچھ جو ہے وہ تعزیتی جو ہے وہ ایک ڈائلاگ سا کوئی اینکر کے ساتھ ہو رہا تھا، مجھے اچھا لگا، میں نے وہ چینل لائک کر دیا۔ جب میں نے اس کو اسکرول کیا، یہ کوئی ورچوئل چینل ہے اوورسیز کا، تو اس میں مجھے ایک جو ہے وہ مزید جو ہے ایک وہ پروپیگنڈا کا ایک کنٹینر، یا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بکٹ مل گئی، کہ اس میں جہانگیر ترین پہ بات ہو رہی تھی کہ جہانگیر ترین کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو اس میں وہ جو صاحب تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جہانگیر ترین صاحب کے والد صاحب جو ہے وہ ڈی آئی جی کے رینک پہ تھے کوئی ایوب دور میں، اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو کوئی اراضی ملی، اور اس کے بعد انہوں نے اس اراضی کو جو ہے وہ لوگوں سے مزید جو ہے وہ اراضی جن جن کو ملتی تھی ان سے انہوں نے جو ہے وہ اونے پونے لے کر بہت بڑی اراضی جو ہے اکٹھی کر لی، اس کے بعد شوگر ملز لی اور بینکوں کیسز پرچیز کیے، اور اس طرح وہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ملینئر بن گئے یا بلینئر بن گئے، یہ جو بھی ہے ایک وہ ایک الگ قصہ ہے۔ تو جہانگیر ترین کا تو موجودہ حیثیت جو ہے، یا جس وقت تحریک انصاف کے لیے بھی وہ جہاز بھر بھر کے الیکٹیبلز کو لایا کرتے تھے، تو اس وقت انصافین کہا کرتے تھے کہ یہ شہزادہ جا رہا ہے اور وہ ارکان لے کے جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اسی آج میں سن رہا تھا پوڈ کاسٹ اس کی، تو اس میں وہ صاحب اوورسیز یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جہانگیر صاحب نااہل قرار دیے گئے ہیں سپریم کورٹ سے، ترین صاحب، اور ایک نااہل بندہ کس طرح استحکام پارٹی بنا سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک ٹرم ہوتی ہے، میری آپ سے گزارش ہے، اس کو کہتے ہیں کنگ میکر، بادشاہ گر۔ اب کنگ میکر جو ہیں وہ کون ہے پاکستان میں، کیا کون کون سٹیک ہولڈرز ہیں، اور اقتدار کا یہ جو ہوتا ہے سلسلہ یا کرسی اس پر کس کو بٹھایا جاتا ہے، اس میں کیا فیکٹرز ہوتے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ اس کی کیسے مدد کرتی ہے کن لوگوں کی۔ تو شاید اگر جہانگیر ترین صاحب کو بالفرض ہم کنگ میکر کہہ دیں، بادشاہ گر، تو میرا انصافین بھائی بہنوں سے یہ سوال ہے، اوورسیز پاکستانی سے بھی، جس وقت یہی جو ہے ترین صاحب آپ کے لیے وہی خدمات سر انجام دے رہے تھے کم و بیش، تو اس وقت تو یہ بہت آپ کے لیے اچھے تھے، اب آپ ان کو لان تان ملامت ہر قسم کا نیگیٹو پروپیگنڈا ان کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جہانگیر ترین صاحب اپنے رول میں ٹھیک ہے، پہلے بھی وہ تھے اپنے رول میں، آج بھی اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں تو ان کی تو سٹینڈ میں کوئی جو ہے کمٹمنٹ میں تبدیلی نہیں آئی۔ تبدیلی تو آپ کے جو ہے وہ اپنا اس سٹانس میں آتی ہے، اور میں کپتان صاحب جو ہے وہ اپنا بڑی احترام سے میری گزارش ہے کہ جب تک یہ 92 کا ورلڈ کپ اور یہ کرکٹ وغیرہ کا بڑا کریز تھا پاکستان میں، ہم بھی اسی دور میں نوجوان ہوئے، اور ہم بھی کرکٹ میچز سے بڑا جو ہے وہ کپتان سے اور باقی پلیئر سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ ایون میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب تک کپتان صاحب اقتدار میں آئے اور پہلی دفعہ اسمبلی کے فلور پہ آئے تو ہم خود بہت خوش تھے، اینڈ وی ور پراؤڈ کہ یہ بندہ جو ہے چینج لے کے آئے گا، اور اس سے ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی۔ لیکن جب انہوں نے یو ٹرن پہ یو ٹرن لینے شروع کیے
تو ہم تو سمجھ گئے کہ بھئی یہ سلسلہ وہ نہیں ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور ہم نے اس کی سپورٹ کرنا چھوڑ دی۔ لیکن جو جذباتی قسم کے نوجوان ہیں جن کو یہ ٹائیگر کہا کرتے ہیں، یا وہ بچے جن کے ذہن پوری طرح ابھی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ ایک بالغ نظری کی حد سے گزرے بھی نہیں، یا وہ میچورٹی کے لیول پہ ابھی انڈر پروسیس تھے، وہ جذباتی ایک ایج ہوتی ہے، وہ پروپیگنڈا یا برین واشنگ میں آ جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ میں اب یاد آتا ہے کہ جس وقت وہ کپتان صاحب ابھی اقتدار میں نہیں تھے، تو شاید کوئی ٹی وی شو، اب تو خیر میں نے ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ دیا پچھلے 4 سال میں، اس کا درندہ دن پروپیگنڈا کیا کہ میں تو اب کوئی نیوز یا میڈیا چینل، ایون ڈرامے بھی نہیں دیکھتا۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت کپتان صاحب ایک انٹرویو میں جو ہے کہیں کسی ٹاک شو میں آئے، شاید حامد میر صاحب کا تھا یا کوئی اور تھا، تو انہوں نے اینکر نے پوچھا کہ جی آپ تھوڑی تاخیر سے آئے، تو کپتان صاحب نے جو ہے اس وقت بڑے آپ کہہ لیں کہ تم تراک سے کہا کہ جی بادشاہ سلامت کی کوئی پروٹوکول لگا ہوا تھا تو اس لیے مجھے تاخیر ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے کپتان صاحب کی سائیکل بھی بڑی مشہور ہے، جو ہالینڈ کے وزیر اعظم سے کمپیئر کیا جاتا ہے۔ تو خیر ہالینڈ کا وزیر اعظم تو شاید واقعی سائیکل پہ جاتا ہو، اس کی سوشل میڈیا پہ تصاویر بھی ہیں، لیکن کپتان کا جو ہے مذاق تو اڑایا جاتا ہے۔ لیکن کپتان صاحب جب وہ سلیکٹ ہوئے تو وہ سائیکل کیا گاڑی پہ بھی شاید پی ایم ہاؤس جانا پسند نہیں کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ پنیگالا سے جو ہے وہ تھوڑے سے فاصلے پر بھی پی ایم ہاؤس جو ہے اکثر ہیلی کاپٹر پہ جانے کو ترجیح دیتے تھے۔ اور جب شروع میں اس بات پر کچھ شور ہوا تو شاید جو ہے ان کے وہ کچھ ریپریزنٹیٹیوز نے یہ بھی کہا کہ جی ہیلی کاپٹر کا فیول 50-60 روپے لیٹر پڑتا ہے، اور یہ وہ بات کو دبانے کی کوشش کی۔ خیر پروٹوکول کی بات ہو رہی تھی، تو کپتان صاحب بھی پروٹوکول میں اپنے پریڈیسیسر سے کسی حد تک پیچھے نہیں رہے، بلکہ 2 قدم ان سے آگے رہے۔ تو یہ بھی جو ہے صحافیوں کو بھی ظاہر ہے مایوسی ہوئی ہوگی، ہمیں بھی ہوئی۔ اور اس کے بعد جو ہے آج کل کا جو سیناریو چل رہا ہے، اب میں جو ہے وہ کل دیکھ رہا تھا کوئی نون لیگ کے جو ہیں سپورٹر یا اوورسیز جو ان کی ٹیم ہے میڈیا کی، وہاں کچھ جو میں اپڈیٹس کے لیے انہیں فالو کرتا ہوں، تو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی نواز شریف کی اگر حکومت یا نون لیگ کی حکومت رہتی تو پاکستان میں بجلی ابھی فری ہو گئی ہوتی اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوتی۔ تو اب شاید میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اب شاید 50 روپے یونٹ ہو گئی ہے فی یونٹ۔ تو یہ باقی فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ واقعی اگر نون لیگ کی حکومت ہوتی تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوتی۔ تو یہ اب ووٹر کے ہاتھ میں ہے یہ فیصلہ کہ وہ آئندہ انتخابات میں جو ہے یہ سب فیکٹرز کو کنسیڈریشن میں رکھ کے اپنا کیا فیصلہ دیتا ہے۔ بہرحال بڑی بڑی باتیں اور سبز باغ تو سب پارٹیوں نے دکھائے وقتاً فوقتاً۔ زرداری دور میں بھی وہ کہا گیا کہ چائنا سے یہ آفر ہے کہ 200 روپے جو ہے وہ ہر گھر سے لے کے جو ہے وہ چائنا ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی دے گا، اور وہ بھی شاید ایک کوئی رومر ہی تھی، ایسی کوئی فزیکل یا کنکریٹ بات سامنے نہیں آئی۔ تو اس کے بعد جو ہے اب انقلاب پہ پھر واپس آ جاتی ہے جو اب بات یہ ہے کہ فیض کی شاعری میں جو ہے، اب اس سے پہلے انقلاب فرانس کا ایک ریفرنس ہے کہ وہ ایک لطیفہ بنا ہوا ہے کہ جب انقلاب فرانس کے وقت جو ہے وہ انقلابی جو لوگ تھے وہ سارے محل کے باہر جو ہے جمع ہوئے، تو کوئین جو تھی اس نے اپنی ونڈو سے باہر پیپ کیا اور اس نے کہا دیکھا اور پوچھا کہ ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے۔ تو کسی نے انہیں بتایا کہ ملکہ عالیہ یہ بھوکے ہیں، ان کو روٹی چاہیے۔ تو وہ اس نے بڑی سادگی سے کہا کہ یہ کیک کیوں نہیں کھاتے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ملکہ یا آج کل کے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو تو جو شاید اس بات سے کوئی سروکار نہیں، بجلی کے بل تو آپ لوگوں نے دینے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیک آپ نہیں کھاتے تو شاید آپ کی غلطی ہے۔ خیر اب جو ہے وہ آج کل کے دور میں تو انقلاب کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں آسائش اور بہتری لانے کا نام ہے عوام کی۔ میں بیرون ملک بھی رہا تو مجھ سے لوگ اکثر پوچھا کرتے تھے کہ بھائی وہاں کی اور یہاں کی زندگی میں بنیادی فرق کیا ہے۔
تو میں انہیں یہی کہا کرتا تھا کہ میرے بھائی وہاں ان لوگوں نے انسانی زندگی کی آسائش یا بہتری کے لیے یا کنوینئنس کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور روز ہر دن مزید اس کو جو ہے آسائش پرووائڈ کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں سلسلہ الٹ ہے اور آپ کے سامنے۔ تو پھر لوٹ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ انقلاب ہے، فیض صاحب کا بھی پسندیدہ موضوع تھا۔ ہم بھی بطور شاعری جو ہے چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں بدلے، یہ انقلاب آئے، اور شاید اب وقت کے ساتھ انقلاب کی ڈیفینیشن تبدیل ہو گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انقلاب میں تو پھر آپ چاہیں تو اس میں مقتل کی شاعری بھی ہے، سب چیزیں ہیں، تو اس میں تو یہ بالٹی والا جو ہے وہ سر پہ چڑھانے والا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ شاید بہت سے انصافیئنس کے لیے بھی حیرت کی بات ہو، مجھے بھی اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ خوف کے پت سارے توڑ دو، اور اس کے بعد وہ خود اس قدر خوف زدہ ہے۔ تو یہ کوئی اچھا رول ماڈل ایسا نہیں کیا کرتے، اور یہ کوئی اچھی اگزامپل سیٹ نہیں ہو رہی۔ تو اگر کپتان صاحب جو ہے بے قصور ہے، یا یہ سیاسی وکٹمائزیشن ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، تو ٹھیک ہے، جیسے انصافیت کہا کرتے تھے عدالتیں ان کو فیس کریں، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں۔ تو ذاتی مخاصمت تو نہ ہماری ہے کسی کے ساتھ، نہ ریاست کی ہونی چاہیے۔ تو خیر، تبدیلی کے نام پہ بھی عوام کو جو ہے سبز باغ دکھائے، اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کو جو ہے پوری برین واش کیا گیا پروپیگنڈا سے، اور اندھا دھند دن رات 24 گھنٹے پروپیگنڈا تھا، اور اس سے وہ اب اس پروپیگنڈے کے اثر سے باہر آنے میں نوجوانوں کو پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جائے۔ اور میں ان سے یہ پوچھتا ہوں جتنے ٹائیگرز تھے پچھلے 4 سال میں آپ کو کتنے لوگوں کو جاب ملی ہیں، یا ابھی اگر حکومت ہے تو کتنے لوگوں کو جاب مل گئی، یا ان کی زندگی میں کیا بہتری آئی تھی۔ اگر ایک پارٹی آپ کو جو ہے وہ صرف سبز باغ دکھانے پہ اکتفا کرتی ہے، منشور تو ہر پارٹی دیتی ہے، ٹھیک ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ان کے پاس پاور آتی ہے انہوں نے اپنے منشور پر کس حد تک عمل کیا۔ تو میں اس جو ہے وہ گزارش کے ساتھ آج کی جو ہے ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں کہ ایک آخری جو ہے کویسچن مارک یہ بھی ہے کہ کیا موجودہ صورتحال میں انتخابات جب بھی ہوتے ہیں 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، سال بعد، تو اس میں صورتحال میں بہتری ہوگی؟ تو میرے تو خیال میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، جس قدر اکنامک پرابلمز ہیں آپ کو، جو آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے، جو مہنگائی آپ کے سر پہ مسلط ہو گئی ہے، جو یوٹیلیٹیز کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، تو انتخابات ہونے کے بعد بھی کوئی بھی حکومت آ جائے تو اوور نائٹ تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس میں اٹ ول ٹیک ٹائم۔ تو اب اس سیناریو میں اگر کوئی پارٹی آپ کو اپنا منشور دیتی ہے اور آپ سے وعدے وعید کرتی ہے، تو خدا را اس دفعہ ذرا غور کر لیجئے گا کہ یہ لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں یا پہلے آتے رہے تو انہوں نے اپنے کس وعدے پر کس حد تک عمل درآمد کیا۔ میری آپ کے لیے نیک تمنائیں۔ یہ ایک میں ایک جو ہے ایک ڈسکلیمر ہوتا ہے آخر میں کہ میرا کسی سے کو پرسنل جو ہے وہ کسی قسم کی گرج یا کوئی ایسا جس کو آپ کہتے ہیں بغض وغیرہ نہیں ہے۔ میں بھی آپ کی طرح ایک پاکستانی ہوں، نیوٹرل سوچتا ہوں، اس ملک کی بہتری چاہتا ہوں۔ ہم بھی چاہتے ہیں تبدیلی آئے، انقلاب کی صورت میں آئے یا پیسفل انقلاب، پرامن انقلاب بھی تو آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ شاید ہماری سوچ کا اور آپ کا منزل ایک ہے، اس تک پہنچنے کے راستے مختلف ہیں، شاید آپ کا انداز مختلف ہے، میرا انداز سوچنے کا مختلف ہے۔ بہرحال ہمارا بطور ادیب شاعر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آج کی نوجوان جو نسل ہے، جو لوگ ان معاملات کو اتنا نہیں سمجھتے، یا میں سمجھتا ہوں وہ پروپیگنڈے کا شکار ہیں یا برین واشڈ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ فار گاڈ سیک جسٹ اوپن یور آئیز۔ ایک سکہ ہوتا ہے، اس کے 2 رخ ہوتے ہیں، کوائن ہوتا ہے، تو آپ صرف ایک رخ کو دیکھ کے اس پہ جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ آپ اس کو پکڑے ہوئے ہیں، دوسرا حصہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے جو سکے کا دوسرا رخ ہے۔ تو کوائن کے ہمیشہ 2 رخ ہوتے ہیں، سکے کے دونوں رخ دیکھا کریں، پھر جو آپ کو اچھا لگے وہ ضرور کریں۔ ہر بندہ اپنی جو ہے وہ اس کی ول ہے، فری ول ہے، اور ہر بندے کی بنیادی آئینی جو ہے وہ حقوق ہے، تو اس پہ کوئی اس میں کلام نہیں ہے۔ آپ انصافیت ہیں، آپ جو ہے اگر
جیالے ہیں یا آپ جو ہے وہ نون لیگ کے ورکرز ہیں، تو اس میں جو ہے یہی میجر پارٹیز تھی پرومیننٹ پاکستان میں یا کسی اور سیاسی پارٹی سے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب ایک جمہوریت کا ایک نظام ہے، یورپ سے آیا تھا، یا آپ کہتے ہیں اسلامی جمہوری نظام بھی ہے، تو اس میں جو بھی ہے اس میں یہی ہے کہ ٹالرنس، رواداری یا برداشت ہے ایک دوسرے کے لیے۔ تو ہاں، اگر کہیں ہپوکریسی دیکھی جاتی ہے، منافقت ہے، تضاد ہے، یو ٹرنز ہیں، تو خاموش نہیں رہیں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اور اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو اس کو لاجک سے جواب دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کا گریبان پکڑ لیں یا اس سے پرسنل ہو جائیں۔ تو ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہمارا مقصد بھی کسی کے ذاتی جو ہے وہ کسی سے نہ مخاصمت ہے، نہ کسی کی پرسنل جو ہے ہم دل آزاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس ملک میں جو ہے وہ ایک سٹیک ہولڈرز ہم بھی تو بطور عوام ہیں، یہ ہمارا بھی تو ملک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم آواز نہیں اٹھائیں گے یا روشنی کی طرف جو ہے آپ کی گائیڈنس نہیں کریں گے، رہنمائی نہیں کریں گے، یا اپنے حصے کی روشنی نہیں پھیلائیں گے ایک شاعری کی زبان میں، ایک ادیب کی زبان میں یہ کہہ لوں، تو پھر اور کیا کریں گے؟ تو خیر یہ آپ پر ہے کہ آپ میری اس گفتگو سے کس حد تک متفق ہیں اور یا نہیں ہے۔ تو میں حاضر ہوں، آپ کمنٹس میں مجھے جو ہے اپروچ کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں اس ویلاگ کے متعلق، لیکن یہ ہے کہ خدا را لوگوں سے جو ہے بدتمیزی نہیں کیا کریں، اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں ملتا، اور جو کارٹیس نیشنز ہیں، مہذب اقوام یا پڑھے لکھے لوگ، یہ ان کا وتیرہ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔